بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، آج کی ہماری یہ مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 12ویں مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ہجرت کا دوسرا سال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال میں جو اہم واقعات پیش آئے اس کو مجھے ذکر کرنا ہے۔ بڑے اہم یہ جو سال رہا ہے، بڑا زبردست سال رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو اس سال کے اندر اہم واقعوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب تک مکہ میں رہے تو وہاں جو نماز پڑھی تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، لیکن ہجرت کرنے کے بعد جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کی جانب قبلہ بنائیں۔ آپ نے 16 یا 17 مہینے تک، ہجرت کے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی تمنا یہی تھی بار بار کہ کعبہ کو ہی واپس قبلہ بنا دیا جاوے جس کی جانب ہم منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس لیے نماز میں اکثر آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا، وہی کے انتظار میں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آوے اور واپس وہی چہرہ ہو جاوے۔ ایک دن اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ لہذا مسجد میں حضور پر قبلے کے بدل جانے کا حکم آیا، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی ایک مسجد ہے اس میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی جگہوں پر مسجد قائم ہو چکی تھی، وہاں بنو سلمہ کی مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی نماز کی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے چہرہ ہٹا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس طریقے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ آگے کی طرف آ گئے اور تمام صحابہ موڑ گئے، پیارے آقا آگے آ گئے اور تمام صحابہ موڑ گئے، تو اس طریقے پر حضور جب آگے آ گئے اور قبلے کی تبدیلی اس طریقے، اور یہ جس مسجد میں واقعہ پیش آیا آج اسی مسجد کو مدینہ میں مسجد قبلتین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، آج بھی نشانہ موجود ہے مدینہ میں، مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے اوپر یہ مسجد موجود ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی، بیت المقدس کا جو قبلہ تھا وہاں جب نماز پڑھتے تھے حضور تو یہودی بہت خوش ہوتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری قبلے کی طرف رک کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے صرف ہماری مخالفت میں انہوں نے قبلہ بدلا ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس طرح منافقین کا جو گروہ تھا وہ لوگ بھی نکتہ چینی کرنے لگ گیا، اور قسم قسم کے الگ الگ اعتراض، منافق نام آیا، میں ذکر کر دوں آگے بہت ساری جگہوں پر منافق آوے تو سمجھ جانا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مدینہ میں مکہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا مسلمان یا کافر، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا مکہ کے اندر، ایمان کھلم کھلا یا پھر کھلم کھلا کفر۔ مدینہ جب آئے حضور مسلمان بھی موجود تھے، یہود بھی تھے جو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم تھے، وہ لوگ بھی تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو حضور کے پاس آ کر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے کہا ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم یہودی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفاق، اور عربی زبان میں نفاق کہتے ہیں ایک ایسا چوہا جو 2 سوراخ رکھتا ہے
کہ اگر یہاں سے اس کو پکڑا جاوے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ منافق بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو منہ والا سانپ ہوتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو تو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کبھی کافروں یہودیوں کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں۔ تو یہ نفاق کی ابتدا مدینہ میں، اس سے پہلے نفاق نہیں تھا۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، نفاق کی شروعات، نفاق پیدا کس سے ہوا؟ یہ نفاق آیا کیوں؟ کبھی غور کیجئے، نفاق آنے کی وجہ جو ہے، وجہ وہ ہے حسد۔ حسد یعنی ان ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی یہودی تھے جو بعد میں منافق کہلائے، لیکن ان کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پسند نہیں تھے، تو سامنے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے نفاق کو پال لیا صرف حسد کی بنا پر۔ جیسے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں، مدینہ کے لوگ اس کو سردار بنا رہے تھے، تیاری ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پر چھا گئے اور سارے کے سارے آپ کے موتی، اور اس کو بڑی جیلس اور جلن ہونے لگ گئی۔ اس بدلے کے اندر اس نے نفاق، اس حسد میں آ کر اس نے نفاق شروع کیا۔ اس لیے یاد رکھے، حسد اتنی خطرناک بیماری، اتنی خطرناک بیماری ہے، مدینہ کا سب سے پہلا گناہ اگر کہا جاوے تو حسد ہے، زمین کا سب سے پہلا گناہ کہا جاوے تو حسد ہے، آسمان کا سب سے پہلا گناہ کہا جاوے تو حسد ہے۔ وہاں شیطان کو حسد ہوا حضرت آدم علیہ السلام پر، زمین پر قابیل کو حسد ہوا اپنے بھائی حابیل کے اوپر، تو وہاں اس کا مرڈر کر دیا، اور مدینہ میں نعوذ باللہ حضور پر حسد کرنے لگے یہودی، تو یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی۔ اور اللہ فرماتے حسد اتنی خطرناک بیماری، اتنی خطرناک بیماری ہے جس میں بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، مجھے ملے کہ نہیں ملے، اس کے پاس سے چھن جانی چاہیے اور ختم ہو جانی چاہیے۔ یعنی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے، کچھ اس کے ہاتھ لگے کہ نہ لگے پھر بھی بے چین، اور یہ بڑی خطرناک، اللہ حفاظت فرماوے۔ جب منافقین یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اس قبلے کے متعلق، تو ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے اللہ پھر قرآن نازل کر رہے، سیقول السفہاء، کچھ بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ جس قبلے کے اوپر پہلے تھے وہاں سے اسی لیے پھرے ہیں، وہاں سے یہ لوگ جو پھر گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے قل للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب بھی، پورب پچھم سب اللہ کے لیے، اللہ جس جانب حکم دے دے۔ اور پھر فرمایا آگے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، اور اے محبوب پہلے جو قبلہ تھا بعد میں ہم نے جو بدلا، صرف اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنے عقلی گھوڑے کون دوڑاتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی اتباع کون کرتا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کے دونوں پروپیگنڈے کا بھی جواب دے دیا گیا اور ان کی دونوں باتیں بھی ذکر کی گئی۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ دلیلوں سے، نصیحت سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور مسلمانوں کو کافروں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم تھا۔ حالانکہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، عجیب کارگزاری اور عجیب یہ ظلم کی کہانی ہے، لیکن مسلمانوں نے ابھی تک 15 سال ہو چکے ہیں، 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں ہو چکے، دوسرا سال چل رہا ہے، 15 سال، لیکن ابھی تک ظلم ہی سہ رہے ہیں۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی پر مسلمانوں کے جب جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا عزم کر لیا، اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی، لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ 12 صفر سن ہجری 2 کے اندر اللہ قرآن کی آیت نازل فرما رہے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ وہی آیت ہے کہ جس کے اوپر آج کے بہت سارے وہ لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اس پر بھی سوال اٹھا دے، دیکھو مسلمان، دیکھو قرآن یہ مارنے کو حکم دے رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہی نہیں پڑا ہے، کون سے موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنے 15 سال کے ظلم کے باوجود ان کو صبر صبر صبر، اب وہ ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ کہے کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر یہی ہتھیار اٹھانا اور مارنا اگر ظلم ہے تو مہابھارت میں کیا ہے ساری کی ساری کہانی؟ ظاہر سی باتیں پوری لڑائی ہے، اس کے اندر وہی تو بات ذکر کی گئی ہے کہ جس میں ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، وہی تو ذکر، یہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں۔ خیر، یہ آیت نازل ہوتی ہے، بہرحال سن ہجری 2 میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے لڑنے کی اجازت دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت شرط والی تھی، یعنی صرف انہی سے جنگ کرنے کی اجازت ہے جو آپ پر حملہ
کرتا ہے۔ بہرحال اگر غور سے دیکھا جاوے ہجرت کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں تو یہ ساری کی ساری لڑائیاں مشرکین اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی تھی، یعنی غریب مسلمان بہت مجبور ہو کر میدان میں وہ لوگ پہنچے تھے۔ میں چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے حالات سے ان کو گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر بے سر و سامانی میں آ گئے مدینہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مکہ کے مشرک کافر چلو بلا ٹلی، ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، یہ لوگ سارے کے سارے ہجرت کر کے چلے گئے، لہذا اب ہم کو ان سے راحت ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کافروں کا غصے کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ مدینہ والوں کے بھی دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند دنوں بعد مکہ کے کافروں نے یہاں جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس کو مدینہ کا سردار بنایا جانا تھا، اس کو خط لکھا اور خط میں یہ اسکیم دی، اس کو یہ کہا کہ تم ان کا ساتھ مت دینا اور ان کے ساتھ یہ مت کرنا، فلاں مت کرنا، یہ چیز مت کرنا، یعنی بہت ساری چیزوں پر اس کو لالچ دی گئی، یعنی ان مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور کسی طریقے پہ ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا۔ اور اس میں بہت زیادہ دھمکایا ڈرایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع مل گئی کہ ایک خط آیا ہے کافروں کی طرف سے۔ حضور گئے عبداللہ بن ابی کے پاس ملنے کے لیے اور ارشاد فرمایا کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ میں جو انصار تھے، مدینہ کے جو انصار تھے، جو رہنے والے تھے، تو اس کے کہیں نہ کہیں رشتہ ہی تھا اس کا، تو اس کے لیے لڑوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اس نقطے کو سمجھ گیا اور اس نے مکہ والوں کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ تو دیکھیے یہ پہلا موقع، بار بار وہ مسلط کر رہے۔ دوسرا موقع اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار عمرہ کے لیے گئے، تو مدینہ سے مکہ جب گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر ٹھہرے۔ جب امیہ دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور یہ کہنے لگا اے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا تم لوگوں نے بے دھرموں، نعوذ باللہ حضور اور آپ کے صحابہ کو کہہ رہا ہے، تم لوگوں نے بے دھرموں کو ودھرمی جو چل رہا ہے یہ سب یہیں سے الفاظ لیے گئے ہیں، تو وہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت سعد بن معاذ اپنے کام سے آئے ہیں اور ان کی دشمنی ٹھہر نہیں رہی۔ تیسرا واقعہ، کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے اور صحابہ آپ کا پہرا دیا کرتے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے سب قبیلوں میں یہ آگ بھڑکا دی، سب میں یہ آگ لگا دی اور مدینہ پر حملے کے لیے مسلمانوں کو دنیا سے نیست نابود کر دینے کے ان کو تیار کر دیا۔ لہذا ان تینوں وجوہات کی موجود میں آپ اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں ضرور کرنی تھی۔ اب حضور دیکھیے کچھ تدبیریں کر رہے ہیں تاکہ مدینہ والی بھی چین سے رہے اور امن باقی رہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام اس زمانے میں کیے۔ سب سے پہلا کام، مکہ کے کافروں کا بزنس والا جو قافلہ ہے، تجارت کا قافلہ، وہ شام کی طرف جاتا تھا، جس کے اوپر ان کی پوری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس میں حضور نے فرمایا اس میں رکاوٹ ڈالو، جب ان کی اکنامک ڈاؤن ہوگی تو یہ سیدھے رہیں گے، ان کی معیشت پر جب اثر پڑے گا تو یہ لوگ سیدھے رہیں گے اور مدینہ پر حملے کا خیال چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے حضور کتنی تدبیر اختیار کر رہے مارنے کے لیے۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے اطراف میں چاروں طرف جو قبیلے آباد ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو بلا کر سمجھاؤ، پوری بات رکھو اور ان سے امن و امان کا معاہدہ کرو کہ دیکھو آپ کی ہماری کوئی دشمنی نہیں، خواہ مخواہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، ہم سب قریب قریب کے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ حضور نے یہ دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کے چھوٹے چھوٹے لشکر مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیے اور بعض لشکروں کے ساتھ حضور خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام یہ چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی جب ان کی حرکت کا پتہ لگ جاتا تو کہیں وہ لوگ معاہدہ کر لیتے، کہیں بھاگ جاتے، کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی۔ اب یہاں سے میں چند باتیں آپ سے ذکر کروں۔ سیرت کی اصطلاح میں یہ بات یاد رکھنی ہمیں ضروری ہے
کہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہو، جس میں حضور خود جس لڑائی میں شریک ہو، اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور جس لڑائی میں حضور شریک نہیں ہوئے، صحابہ کو بھیج دیا، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اب جب میں غزوہ کہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں حضور ہے، اور سریہ کہوں تو وہ لڑائی ہوئی ہے لیکن اس میں حضور شریک نہیں ہوئے۔ اس لیے مورخین لکھتے ہیں کہ غزوات کی تعداد 27 ہے۔ روضۃ الاحباب میں لکھا ہے غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 ہے، اور بعض کے نزدیک 24، بعض کے نزدیک 25، بعض نے 26۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم صحابی سے جو روایت کی ہے اس میں غزوات کی تعداد 19 بتائی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی، اس کے علاوہ جنگ نہیں ہوئی، صرف 9 غزوات میں جنگ ہوئی جو مشہور ہے: بدر، احد، احزاب، بنو قریظہ، بنو المصطلق، خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور طائف۔ خیر، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لڑنے کی اجازت ملی، تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر ان مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اور اس سریے کا نام تھا سریہ حمزہ، اس لیے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ کو ایک سفید جھنڈا دیا اور 30 مہاجرین کو ساتھ میں بھیجا مقابلے کے لیے۔ سامنے جو تھے وہ 300 کی تعداد تھی، اور ابو جہل بھی اس میں تھا۔ حضرت حمزہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جوہنی یہ دونوں فریق کا حلیف بن گئے، یعنی بیچ میں وعدے کر کے قسم دونوں کو دلا کے لڑائی موقوف کر دی، سب اپنے اپنے راستے چلے گئے، یعنی اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ ایک جگہ ہے اس جگہ تک روانہ فرمایا، اور اس سریے کے جھنڈے اٹھانے والے حضرت مصطح بن اساسہ ہے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار جمع تھے، اور دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفار پر تیر پھینکا۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلا یہ تیر چلا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کل 8 تیر پھینکے، ہر تیر نشانے پر لگا۔ کفار گھبرا گئے اور وہ جنگ کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ یہ دوسرا سریہ۔ پھر اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 سواروں کے ساتھ حضور نے قریب میں بھیجا تاکہ کفار قریش کا ایک لشکر ہے اس کا راستہ روکا جاوے۔ لہذا یہ لشکر راتوں کا سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام حرار پر پہنچا تو پتا چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، وہاں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ پھر ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ ابواہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدر یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے حقیقت میں، جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی غزوات ہوئے جس میں حضور شریک ہوئے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، جس میں سے دیکھیے غزوہ ابواہ یا جس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، یہ سب سے پہلا غزوہ ہے۔ پہلی مرتبہ حضور جہاد کے ارادے سے سفر کے مہینے کے اندر 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے، اور حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا، حضرت حمزہ کو جھنڈا دیا، اور مقام ابواہ تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، لیکن یہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے، لہذا کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور ابواہ پتہ ہے مدینہ سے 80 میل دور ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بھی، آمنہ بی بی کی قبر بھی وہاں پر ہے۔ 15 دن وہاں رکے اور پھر اس کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد ہے غزوہ بوات۔ ہجرت کے 13ویں مہینے میں سن 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اس غزوے کا جھنڈا سفید تھا، اور اس غزوے کے جھنڈے کو حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھائے ہوئے تھے۔ مقصد وہی تھا کہ وہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس کو روکا جاوے، اکنامک پر اثر کرے گا تو انسان کو کھانے کے فانفے ہوں گے تو وہ خود بخود لڑائی جھگڑے سے رک جائے گا، اسی مقصد کے لیے لے گئے، لیکن وہاں بھی سامنے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد غزوہ صفان ہوا ہے، اور اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا۔ مدینہ میں اونٹ چرتے تھے الگ الگ جگہوں پر، وہاں پر آیا اور اس نے ڈاکہ ڈالا، کچھ اونٹوں کو بھگا کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو جھنڈا دیا، صحابہ کی ایک جماعت لی
اور وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، مگر وہ بہت تیزی سے بھاگ گیا، ہاتھ میں نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولا، پہلی بدر والی جنگ، ایک تو وہ مشہور جنگ ہے جس کا تذکرہ تو میں انشاءاللہ آئندہ کل بہت تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی آج کے اس غزوے میں صرف یہی چیزیں ذکر کرنی ہے۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ ذی العشیرہ، یہ ایک غزوہ بھی پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوے کے اندر نکلے ہیں، اور ینبوع جو مدینہ کے قریب ہے وہاں تک پہنچے، لیکن کفار قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، وہاں بھی نوبت نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد ایک سریہ، ایک جماعت کو حضور نے بھیجا جس کو کہتے ہیں سریہ عبداللہ بن جحش۔ سن 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک لشکر کا امیر بنایا، 8 یا 12 مجاہدین کا ایک جتھا روانہ فرمایا، اور 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا کہ اس میں کیا ہدایت لکھی ہے اور اس پر عمل کرنا، 2 دن پہلے مت کھولنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو۔ دیکھیے آج کل یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فوجی کو کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بہت سیکریٹ رکھی جاتی ہے وہ چیز۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دے رہے، لہذا تم نظر رکھنا اور برابر ہمیں خبر دیتے رہنا، اور یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جان نثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کے رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے، اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ بھی آ گیا جس میں عمرو بن الخزرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نیفل اور حکم بن کیسان تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور بہت سارا سامان تجارت تھا۔ اس غزوے اس سریے کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والے کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو خبر دے دیں گے کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے یا ہم گرفتار ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں یعنی محترم مہینے میں جنگ کرنا ہم پر حرام ہے، تو لہذا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آخر یہی قرار رائے پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا ہے، جان بچانی ہے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک ایسا تاغ کر تیر مارا کہ وہ سیدھا عمرو الخزرمی کو لگا جو اس قافلے کا امیر تھا، اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکم جو اس قافلے کے امیر لشکر بھی دوسرے بھی تھے، ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ نوفل جو تھا وہ بھاگ گیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش اونٹوں کو سارا مال تجارت جو بھرا ہوا تھا ان سب کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر مدینہ منورہ لوٹے اور حضور کی خدمت میں یہ مال پیش کیا۔ اچھا، جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو خزرمی جو قتل ہوا یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور حضرمی یہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، لہذا جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان، حکم، تو ان سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا اور قریش کا ایک بہت بڑا یہ رئیس اور مالدار آدمی تھا، اور حکم بن کیسام یہ ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غصے میں لا دیا، آنکھ بگولا ہو گئے، اور ان کی زبان پر بس ایک خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ نعرے مکہ کی گلی گلی میں گونجنے لگے۔ یہی سبب بنا ہے غزوہ بدر کا، یہی سبب بنا ہے، یعنی یہ غزوہ بدر جو ہوئی اچانک کی جنگ ہوئی ہے، لیکن ان کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اچھا یہ غزوہ بدر میں انشاءاللہ اچانک سے سب اللہ کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہوا کہ ان لوگوں کو بھی آنا نہیں تھا، وہ لوگ بھی اچانک سے آ گئے، ان لوگوں کو جو کام کرنا تھا وہ کر نہیں پائے، وہ روانہ ہو گئے، اور تیسرے دونوں آ کر آپس میں بھیڑ گئے، اور عجیب جنگ ہوئی ہے۔ یوم الفرقان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر اس کو فرمایا ہے۔ خیر، تو عزیز بزرگوں یہ اس سریے کے ما حصل ہے۔ خیر، اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو قینقاع، رمضان میں سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ جو جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، لیکن چند اہم واقعات کر کے
آئندہ میں اپنی بات کو مکمل کروں، اس سال جو اہم واقعہ ہوا سن 2 ہجری میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا کہ آپ جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور چند مہاجرین صحابہ، ان سب کو بلا لو۔ بہت مختصر، نہ بہت ڈھول ڈھمکا نہ کچھ بھی، بہت سادگی سے ان سب کو بلایا، حضور نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ جہیز میں کیا دیا سنیے فہرست: ایک کملی، ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک مشکیزہ، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گڑے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے بھی اپنی بیٹی کو دیا، تو یہ کیا دیا ہے ذرا دیکھیے تو سے۔ اور دوسری سب سے اہم بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خود آپ کی تربیت میں تھے، یعنی آپ کی زیر پرورش تھے، تو گویا اپنے بیٹے کو ہی دیا انہوں نے۔ خیر، حارثہ بن نعمان کا ایک مکان تھا، انہوں نے یہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اسی مکان میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رہتے تھے، اور اسی سال روزے بھی فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی اسی سال فرض ہوئی، اور نماز کی طرح روزے اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر اسی سال میں فرض ہوئی ہے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور صدقہ فطر کا حکم وہ بھی اسی سال آیا۔ اسی سال 10 ذو الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز بھی اسی سال پڑھائی۔ اسی سال غزوہ بحران اور غزوہ قرقر القدر وغیرہ چھوٹے چھوٹے جو چند غزوات تھے وہ بھی اسی سال ہوئے، حضور نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ خیر، اس سال کا سب سے اہم واقعہ 17 رمضان، کل ہے 12 رمضان، یہی 12 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اب روانہ ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ غزوہ بدر۔ بڑا زبردست یہ واقعہ ہے، ابتدا سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔